بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز، مکرم اور محترم برادران اسلام، خواتین اسلام، مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ہم نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 پیش کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنانے کی اور اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب دوسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں جمعہ کی عبادات انجام دینے کے لیے، کہ جمعہ کا خطبہ غور سے سنیں گے اور خطبے میں اللہ و رسول کی جو باتیں پیش کی جائیں گی ان کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے، نیکیوں میں اضافہ کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس جمعہ کی حاضری کی وجہ سے جو بشارت ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے وہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد یا خاتون جمعے کے خطبے میں حاضر ہو اور خطبہ غور سے سنے، خطبے کے دوران کوئی بھی غیر مناسب حرکت نہ کرے اور امام کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کرے۔ اس کی وجہ سے جو فضیلت بتائی گئی ہے کہ گزشتہ 7 دن کے گناہ اور اس کے ساتھ 3 دن مزید، تو 10 دن کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی بخشش ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان فرشتوں کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بشارت۔ اب دوسری بات، ہم جس موضوع پر آپ کے سامنے معلومات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مکرم مخلوق بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سب سے معزز ترین، افضل ترین مخلوق آپ کو بنایا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر مخلوقات تو بہت ہیں، یعنی انسان تو بہت ہیں، انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو مسلم بنایا۔ پھر مسلمانوں میں بھی آپ کو ایسے مسلمان بنایا جو صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ تو پھر آپ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم کو وجود میں لایا گیا کہ تأمرون بالمعروف، تم بھلی باتوں کا حکم دو لوگوں کو، اور وتنہون عن المنکر، بری باتوں سے روکتے رہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ایمان پر تم سب قائم رہو۔ یہ ہو گئی آپ کی فضیلت کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معزز و مکرم انسان بنایا اور انسانوں میں بھی زیادہ مکرم افضل ترین بنایا، تاکہ ذمہ داری نبھائیں کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکے اور ایمان پہ قائم رہیں۔ اب اس
اس کے بعد معزز و مکرم بھائی اور بہنوں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اونچا مقام دیا ہے تو اس اونچے مقام کے ساتھ ساتھ بہت سارے حقوق بھی آپ کے اوپر عائد کیے ہیں۔ ہم اور آپ ماشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسلمان ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون کون سے حقوق عائد کیے گئے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ ہم اور آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان حقوق کے بارے میں ہم واقف ہیں؟ صرف اللہ کے حقوق ہی نہیں، اللہ کے حقوق، نبی کے حقوق، قرآن کے حقوق، اسلام کے حقوق، حدیث کے حقوق، صحابہ کرام کے حقوق، اولیاء کرام کے حقوق، مسلمانوں کے آپسی حقوق، قرابت داری کے حقوق، انسان کی جان کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق اور خاتون کے لیے شوہر کے حقوق، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق اور غیر مسلموں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، زمین کے حقوق، پانی کے حقوق، یہ سب بہت سارے حقوق ہیں جن میں سے ہر ایک کا ثبوت، ہر ایک کی دلیل ہمارے سامنے قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے۔ تو ان تمام حقوق کے بارے میں معرفت حاصل کرنا اور جس حد تک ہو سکے پہلے تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان حقوق کو پہچان کر ان کو ادا کرنے کی، انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے، اس کا بہترین صلہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ تمام ذمہ داریاں ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ اب چونکہ میں نے کئی ذمہ داریوں کا ذکر کیا ہے لیکن ان تمام کو آج کی اس ایک خطبے میں نہیں پیش کیا جا سکتا، اسی لیے ہم صرف اس میں ایک پہلو کو لیتے ہیں، وہ ہے اللہ رب العالمین کے حقوق کون کون سے ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، جن کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم سب سے مطلوب ہیں۔ یہ سب حقوق ہم سے مطلوب ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق جو بنتا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھنا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیت 136 میں واضح کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، یعنی اللہ پہ جو ایمان ہے اس پہ قائم رہو۔ تو یہاں پر سب سے پہلا حق بتایا گیا کہ اللہ پہ ایمان رکھیں، یہ پہلا حق ہے۔ اور ایمان کیسے رکھیں؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے۔ تو یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور اس کے بعد ایک اور ہے ایمان کا حصہ کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے مستحق نہیں، یہ ہو گئی ایک اور بات۔ اب اس کے بعد اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے تو یہ شرک ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، جس سے بچنا ضروری ہے، چاہے وہ شرک کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی چیز کی پوجا کی جائے اللہ کے سوا، کسی بھی چیز کی پرستش، یہ شرک ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر کے رکھا ہے، اس رب کو چھوڑ کر اگر کسی اور کی پرستش کی جائے تو اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بندہ کسی ملک میں رہے اور کسی اور ملک کی وفاداری کرے، اسے غدار وطن کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا ہو، اللہ کی روزی کھاتا ہو، پیتا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرے تو پھر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے غدار نہیں تو اور کیا کہلائے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے دوسرا حق ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت 36 میں اس طرح واضح فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کسی اور کی پرستش اور عبادت مت کرو، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر بھی آپ کے سامنے توحید کی بات پیش کی گئی، اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ کی عبادات کی کئی قسمیں ہیں، زبانی عبادت ہوتی ہے جیسے ہم ذکر کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ ہم زبان سے بھی عبادت کرتے ہیں، دل سے بھی عبادت کرتے ہیں، جسم سے بھی عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، صدقات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادات ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتے ہیں۔ اور عبادت قبول ہونے کے لیے علماء نے شرط رکھی ہے کہ دل میں آپ اخلاص نیت کے ساتھ عبادت انجام دیں، ریاکاری کو اپنے دل سے نکال دیں۔ جو عبادت انجام دیتے ہیں وہ عبادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تب بھی وہ عبادت ہوتی ہے، قابل قبول ہوتی ہے۔ اور عبادت کرنے والا شخص جو ہے حرام کمائی سے بچ کے رہے
حلال کمائی کھانے والا ہو، ایسی صورت میں عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہوتی ہے۔ اور اگر یہ عبادت کوئی بھی ہو اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مردود قرار دیتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ مثال کے طور پر عصر کی نماز 4 رکعت ہے، میں 5 رکعت پڑھ لوں ثواب زیادہ ملے گا، 1 رکعت زیادہ ہو گئی نقصان کیا ہے؟ نہیں، اللہ و رسول نے 4 رکعت کا ذکر کیا، 5ویں رکعت پڑھنا حرام ہے۔ اگر 5ویں رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں پوری عصر کی نماز برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے بدعت بھی اسی طرح ہے، اگر آپ بدعت پہ عمل کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتا ہے، اس کی تمام نیکیاں جو ہے ضائع ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اسی لیے عبادت اسی وقت صحیح ہوتی ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ یہ تو ہو گئے 2 حقوق۔ اب آتا ہے تیسرا حق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ نے جو کچھ بتایا اگر ہم اللہ کی بات مانیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ تقوی ہی ایسا ہے جو انسان کو ایمان پہ قائم رکھتا ہے، نماز پہ قائم رکھتا ہے، روزہ زکوٰۃ وغیرہ پہ قائم رکھتا ہے۔ اور اگر تقوی ختم ہو جائے انسان بے نمازی بن سکتا ہے، شرابی بن سکتا ہے، اور بدکار بن سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن تقوی یہ ایسا حق ہے، ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اپنے آپ کو نیکی پہ قائم رکھ سکتا ہے اور برائی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا حق جو ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، اے ایمان والو تم سب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اس طرح نہ کرو گے، اللہ کی خلاف ورزی کرو گے، رسول کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، ایسی غلطی کر کے اپنی نیکیوں کو برباد نہ کر لینا۔ اب اس کے بعد 5واں حق جو آتا ہے وہ ہے دعا، اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح پیدا کیا کہ ہم ہمیشہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ ذرا سوچئے آپ، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہم کو زندہ رہنے کے لیے غذا کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پہنچائی یہ غذا۔ جب پیدا ہوئے دودھ کی شکل میں غذا کہاں سے ملی؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر اس دودھ کو پیدا کیا۔ جب ہم زمین پہ آئے ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، پی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وہ حق کیا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو کہ دعا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں۔ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ بھی ایک حق ہے جو ہمارے اوپر، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو معزز ترین مخلوق بنایا، انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جماعت بنایا۔ یعنی صرف اللہ و رسول کی بات مانیں گے، قرآن و حدیث کی بات مانیں گے، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے۔ لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے ہیں جو انسان تو ہیں لیکن ان کے پاس اسلام نہیں ہے، بہت سارے مسلمان تو ہیں لیکن اللہ و رسول کی سچی تعلیمات ان کے پاس نہیں ہیں، قرآن حدیث پر عمل ان کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے خود محنت کی اور اپنے لشکر کو، چاہے شیطان کا لشکر جنات کی شکل میں ہو، شیاطین کی شکل میں ہو، انسانوں کی شکل میں ہو، ان کو لگا دیا ہے، کبھی کتابوں کی شکل میں، کبھی کیسٹ کی شکل میں، کبھی سی ڈی کی شکل میں، کبھی یوٹیوب کی شکل میں، کبھی واٹس ایپ کی شکل میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب چیزیں بری ہیں، جب شیطان اپنے لشکر کو لے کر ان تمام وسائل و ذرائع کو غلط کام کے لیے استعمال کرتا ہے، انسانوں کو اللہ سے دور کر کے، اللہ کی رحمت سے محروم کر کے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو آپ ماشاءاللہ
یعنی افضل ترین مخلوق ہیں اور افضل ترین جماعت ہے، اللہ و رسول کو ماننے والے لوگ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ شیطان سے آپ ٹکر لیں، شیطان کا مقابلہ کریں۔ شیطان لوگوں کو کھینچ کے لے کے جاتا اللہ سے، آپ کھینچ کے لاتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ان میں سے کتنے لوگ آتے ہیں آپ کی ذمہ داری یہ دیکھنا نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کہ نہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے شیطان کے شر سے بچایا، شیطان کے جال سے بچایا، شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچایا، شیطان کے پنجے سے بچایا۔ جب میں نے پہلے کہہ دیا کہ شیطان صرف شیطان کی شکل میں، اس کا مطلب کوئی بھوت ہے جو نظر نہ آئے، لیکن شیطان اپنے لشکر کو، اپنی فوج کو استعمال کرتا ہے جو انسان کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ لوگوں کو گمراہ کر کے نمازی کو بے نمازی بناتا ہے، توحید والے کو مشرک بنا سکتا ہے، مومن کو کافر بنا سکتا ہے، نیک آدمی کو گنہگار بنا سکتا ہے، پردے والی عورت کو بے پردہ عورت بنا سکتا ہے، نعوذ باللہ، یہ سب بہت سارے کام یہ کروا سکتا ہے۔ لیکن آپ لوگ جو اللہ و رسول کی بات ماننے والے، اپنے دل میں ذمہ داری محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا، کنتم خیر امت، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے۔ اللہ و رسول کی بات جو خالص تعلیمات ان کو ماننے والے، آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو شیطان دور کر رہا ہے، اللہ سے دور کر رہا ہے، ان کو اللہ کی طرف لے کر آئیں۔ یہاں پر ہم ایک اور بار اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیت الکرسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو شیطان اپنے لشکر کو لے کر لوگوں کو اسلام و ایمان اور نیکی سے نکال کر باہر لے کے جانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ایمان کے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو ہم جب لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مقام دیا ہے اس مقام کو پہچان کر، اس ذمہ داری کو ادا کر کے یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے کہ شیطان جب اللہ سے دور کر رہا ہے لوگوں کو، تم شیطان سے ٹکر لو، شیطان کا مقابلہ کرو، اور جو لوگ شیطان کا شکار ہو رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف لے کے آؤ۔ اس کے بعد معزز بھائیوں اور بہنوں، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جب سنا، یہ جذبہ ہمارے اندر آیا کہ ان حقوق کو ہم سمجھیں گے، پہچانیں گے اور یاد رکھیں گے اور عمل کریں گے، تو اب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البینہ کے اندر واضح کر دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ سورہ کہف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا ملیں گی، کیا چیز ملے گی، جنات الفردوس۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جب یہ ذمہ داری ادا کرے تو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کا وعدہ ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے کیا گیا۔ اب دوسرا رخ یہاں پہ آتا ہے، ہم نے ابھی یہ بات سن لی کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے کون کون سے حقوق واجب ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کون کون سے حقوق کو اپنی طرف سے لازم کر لیا۔ اللہ تو خالق ہے، معبود ہے، اس کو تو کوئی زبردستی اس پر نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو یہ حقوق ادا کر، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر لی کہ ہاں میں اپنے بندوں کے بارے میں یہ تمام حقوق ادا کروں گا۔ ان میں سے کون کون سے حقوق ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا تو سورۃ الذاریات کے اندر واضح کر دیا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ هو الرزاق، روزی دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ہم سب کے لیے جو حق لازم کر لیا وہ کیا ہے؟ سورۃ الانعام کے اندر اللہ نے واضح کیا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازمی قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے گا، رحمت ہی فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تیسرے نمبر پر بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے
عرش کے اوپر یہ لکھ دیا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت نے میرے غصے کو دبا دیا ہے، میری رحمت غالب آ گئی، میرا غصہ نیچے ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنی رحمت کو اپنے اوپر جو ہے لازمی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحمت ہی نازل کرے گا، رحم ہی رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں اس حق کو لازمی قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اپنے اوپر لازمی کر لیے ہیں وہ ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا اور جنت میں داخل کرنا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات پیش کی، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق کیا بنتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ سن کر پیارے نبی نے جواب دیا کہ بندوں پر اللہ کا یہ حق بنتا ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف اللہ کی خالص عبادت کریں اور کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کریں۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی نے یہ بھی سوال کیا یا معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کے بارے میں اللہ کے اوپر اللہ نے اپنے اوپر کون سا حق ضروری کر لیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، یعنی اس کو دنیا میں بھی اپنی رحمت میں رکھے گا اور آخرت میں بھی اپنی رحمت میں رکھے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی طرف اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اسباب ایمان ہے اور نیک اعمال ہیں، توبہ استغفار ہے، ان تمام جو ذرائع وسائل ہیں ان کو اپنا کر ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں، اور اس کے لیے دعا کریں، توفیق کی اور قبولیت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ اس کے بعد آخر میں دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ ماشاءاللہ جمعے کے خطبے میں آئے ہیں، آپ لوگوں کے نورانی چہرے چمک رہے ہیں، کیونکہ مسجد کو آنے والے ایمان ہی ان کو لے کے آتا ہے۔ جو آپ کے چہروں پہ اس ایمان کی علامت ماشاءاللہ نظر، یہ ایمان کی نشانی علامت نور نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ کے سامنے ہم دو تین چھوٹی گزارشیں پیش کرنا چاہیں گے۔ اب تک جو خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات جو ایک آپ کے سامنے گزارش تھی وہ ہے کہ اس مسجد کے ذمہ دار حضرات جو ہیں ماشاءاللہ ان کی طرف سے کئی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ عمل میں لائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مسجد کی خدمت، جو بہت بڑی خدمت ہے، جس کی وجہ سے آپ میں ہم سب کے سب ماشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، سکون سے نماز ادا کر کے ثواب کما کے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب اعمال ان کے حق میں بھی انشاءاللہ برابر ثواب جاریہ کا سبب بنیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اسی مسجد کی کمیٹی والوں کی طرف سے ایک اور ایکٹیویٹی جو ہے عمل میں آتی ہے، وہ ہے سمیہ بیت المال کے نام سے جو ہے ہر مہینے جو محتاج فیملیز ہیں، ضرورت مند جو فیملیز ہیں، گھرانے ہیں، ان کے لیے جو ہے کٹس، جو کھانے کا انتظام جو ہوتا ہے، گھر کی جو غذائی اشیاء ہیں ان کا انتظام کیا جاتا ہے، ان کو یہ چیزیں ان کے پاس تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو آپ اگر اس نیک کام میں حصہ لیں گے تو اس میں کئی بیوہ ہیں، یتیم بچے بچیاں ہیں، اور کئی غریب و محتاج ہیں، اور جو بالکل یعنی چھوٹی چھوٹی سواریاں چلا کر محدود آمدنی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے آپ اور ہم مل کر اگر تعاون کریں گے تو جو لوگ اس طرح جمع کر کے ان تک یہ امداد پہنچا رہے ہیں وہ بھی ثواب کے مستحق بنیں گے، آپ حضرات بھی برابر انشاءاللہ ثواب جاریہ کا مستحق بنیں گے۔ تو یہ کٹس، یہ غذا ان کے پاس جائے گی، وہ کھائیں گے پئیں گے، اور ان کے خون میں آپ کے پیسے سے خریدی ہوئی غذا جائے گی۔ جب تک وہ نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، دعا کریں گے، برابر آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ وہ دعا کریں آپ کے لیے تب بھی ثواب ملے گا، اگر وہ دعا نہ کریں تب بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ کے پیسے کا خریدا ہوا جو سامان وہ کھا کے جو ہے نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، جو بھی کریں گے نیکی کریں گے، تو اس پیسے میں برابر جو پیسے کے ذریعے تعاون کرنے والے جو بھی ہیں ان کو انشاءاللہ برابر اس کے ثواب میں حصہ ملتا رہے گا۔ تو یہ ہو گئی ایک اور بات، اگر ہم نہیں تعاون کریں تو کون کریں گے؟
اگر ہم ان کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بے سہارا چھوڑیں گے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیسہ دے کر دیکھتا ہے کہ اس پیسے سے کس بندے کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا پیسے کی محبت زیادہ ہے۔ آج ہم کچھ دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر دینے کا اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے۔ تو یہ ہو گئی ایک بات۔ اس کے بعد ایک پانچویں بات یہاں پہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہماری مائیں اور بہنیں یہاں پر مسجد میں آتی ہیں، دلچسپی رکھتی ہیں، شوق رکھتی ہیں، بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی خواتین کو مردوں سے پیچھے نہیں رکھا۔ بے شک انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، لیکن انبیاء کرام کو کس کی گود نصیب ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی گود نصیب ہوئی۔ انہوں نے ان کی جان بچانے کے لیے اپنے بچے موسیٰ کو جو ہے نہر میں ڈالا، ایسی ماں کے پاس پرورش پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت مریم علیہ السلام کے پاس ہوئی، اور اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے آغاز میں ہمت افزائی کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہم لوگوں تک پہنچانے والی ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس طرح ہم اپنے جو مرد حضرات ہیں، بھائی ہیں، تو ان کے بارے میں بات کہتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں یہ بھی دین اسلام پر قائم رہ کر دین اسلام کو بھرپور فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور پہنچانا چاہیے۔ اسی شوق کا نتیجہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ آپ کی جو مسجد ہے، خواتین کا جو حصہ ہے بالکل بھرا رہتا ہے۔ کیوں؟ جس طرح مرد حضرات جمعے کے دن ثواب کمانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، خواتین بھی چاہتی ہے کہ ہم مردوں سے کچھ کم نہیں، ہمیں بھی اجر چاہیے، ثواب چاہیے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی چاہیے، اللہ و رسول اللہ کی رضامندی چاہیے، نبی کریم نے جو بشارت دی ہے وہ بشارت ہمیں بھی چاہیے۔ اس اعتبار سے جو ہے ہم آپ جو مرد حضرات ہیں، آپ کو جو بشارت سنا رہے ہیں، تو ہم اپنی ماں اور بہنوں کو بھی یہ تمام بشارتیں سنا رہے ہیں جو بشارتیں آپ کو مل رہی ہیں، تو اس طرح وہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ثواب اور اجر حاصل کریں گی۔ یہ ہو گئی ایک اور بات۔ اس کے بعد آخر میں ایک اور جو گزارش تھی کہ ہمارے مسجد کے مصلی عبدالعلیم صاحب، ان کی سالی صاحبہ جو ہے کینسر کے مرض کا وہ شکار ہوئی ہیں، تو وہ ان کا علاج چل رہا ہے، ان کے گھر والے ان کے حق میں خدمت کر رہے ہیں، برابر آنا جانا، پیسہ خرچ کرنا۔ تو اس محترمہ جو خاتون ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، سلامتی دے، عافیت دے، جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کا بہتر متبادل اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی بھی مریض ہو، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، کوئی بھی پریشان حال ہو، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، کوئی بھی مقروض ہو، اللہ تعالیٰ ان کا قرض ادا کروائے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو موجود ہیں، ہمارے اور آپ کے گھرانوں میں جو بھی فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ خاص طور پر اس مسجد کو آباد کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، ان تمام لوگوں کو، ان میں سے بہت سارے لوگ ہم جانتے ہیں، ان میں سے ہمارے دادا محمد افضل دادا محمدی، محمد صبر دادا محمدی، اور ہمارا چچا میں سے جو ہے محمد عبد القدیر محمدی، محمد عبدالحق محمدی صاحب رحمہم اللہ، تو یہ سب جو ہے اس مسجد کو آباد کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ محمد افضل دادا صاحب جو ہے ان کے فرزند، جو بڑے فرزند عبد الرحمن ندوی صاحب، تو ان کی شفا یابی، صحت و عافیت کے لیے، تندرستی کے لیے دعا کرے۔ انہوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں ماشاءاللہ بہت سارا اچھا خاصا حصہ لیا، اور ان کے دونوں بھائی محمد اللہ صاحب اور عبد الحادی صاحب، تو یہ بھی اس میں جو ہے مسجد کے سلسلے میں خدمت میں برابر۔ ان کے علاوہ بہت سارے مصلی ہیں جن کا نام لینے کا یہ وقت نہیں ہے، اور اس وقت بھی جو حضرات اس مسجد کی نگرانی، ذمہ داری میں، خدمت میں لگے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر دے، جزائے خیر دے، ثواب جارے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے نیکیاں قبول فرمائے۔ اور ایک چھوٹی گزارش اپنی ماں اور بہنوں سے کرنا چاہوں کہ وہ ہے کہ ماشاءاللہ خواتین کو دلچسپی ہے، رغبت ہے، لیکن ایک چھوٹی سی کوتاہی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے، میں اس کوتاہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے دوسری خواتین کو تکلیف نہ ہو جائے، کہ بعض خواتین اپنے چھوٹے بچوں کو یا بچیوں کو لے کر جلدی آ جائیں اور آ کے جو ہے پہلے صف میں بیٹھ کر دوسری خواتین کے لیے خلل کا سبب بنے۔ اس طرح نہ کریں۔ جمعہ ایک مقدس دن ہے، اور جمعہ کی عبادات مقدس عبادات ہوتی ہیں، ان میں اگر خلل آ جائے تو نماز کا ثواب گھٹ جاتا ہے۔ تو اب اتنے محنت سے ہمارے
ہماری مائیں بہنیں آئیں اور کچھ دوسری خواتین اپنے بچوں کو لے کر ان کو چپس لا کے دے، کھانے کی چیزیں لا کے دے، پینے کی چیزیں لا کے دے، پھر وہ چیزیں مسجد میں ڈالیں، بچے بچیاں شور مچائیں اور جو خطبہ سننے کے لیے ثواب کمانے کے لیے آئیں ان کو خلل ہو، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے ان خواتین کے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی محنت کر کے آتی ہیں خواتین، پھر اس طرح جو ہے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی غلطی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، کوئی دوسرا طریقہ اپنائیں، بچوں اور بچوں کو آپ لے کے آئیں، ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن جو بچے بچیاں شور مچائیں تو ان کو کنٹرول کر کے رکھیں، جو کنٹرول میں نہیں آتے تو ان کو ذرا سا جو اپنے گھر پہ ہی رکھ دیں، یہاں تک کہ ان کی عمر کچھ بڑھ جائے تب ان بچوں اور بچوں کو لے کر آئیں تاکہ کسی کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ پھر مزید یہ بھی کہ پھر کچھ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کے جو پیمپر ڈیاپر وہ بھی جو ہے مسجد کے اندر پھینک کے جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ ذرا غور کیجئے کہ حکم دیا گیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد کس کی ہوتی ہیں؟ اللہ کی ہوتی ہیں۔ ہمارا کام مساجد کو صاف کریں، صاف رکھیں، خوشبو لگائے مساجد میں، نہ کہ مساجد میں جو ہے کچرا ڈالے، گندگی ڈالیں، تو جو گندگی جو ہے سڑکوں پہ نظر آتی اس پہ خود ہمارے لیے افسوس ہوتا ہے، یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر مسجد میں بھی یہ حرکت کرے تو بھی بہت زیادہ یہ اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی یہ چیز ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، تو اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی یہ بھی ہے، تو اس طرح نہ کریں، مساجد کے تحفظ کا، صفائی کا خیال رکھیں۔ تو بھائی اور بہنوں، ان باتوں کے ساتھ اپنے اس خطبے کو مکمل کر رہا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول فرمائے اور ہمارا آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیہ فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، آمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ أقم الصلاة۔